السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہٹ بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء آیہ مبارکہ 14 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 12 کی تفسیر کر رہے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 12 سے تفسیر کا لیسن کنٹینیو کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ ٹرانسلیشن: واللاتی، اور وہ عورتیں، یأتینا، جو آئیں یا مرتکب ہوں، الفاحشۃ، بے حیائی کی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، تو گواہ بنا لو ان پر، اربعۃ منکم، 4 گواہ اپنوں میں سے، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن، تو روک لو انہیں، فی البیوت، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ قبض کر لے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ۔ واللذانی، اور وہ 2 مرد، یأتیانہا، جو مرتکب ہوں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ایذا دو ان دونوں کو، فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو اعراض کر لو ان دونوں سے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 12 سے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کی اولاد نہ ہو، پس اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا ہے اس میں سے جو کچھ وہ چھوڑ جائیں، وصیت کی ادائیگی کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ ہمارا ٹاپک وراثت کے حوالے سے چل رہا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین اسلام میں وصیت کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وصیت کے ٹاپک پہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنے پاس لکھے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اس پہ کہ تم پر 2 راتیں نہ گزریں، بلکہ تمہارے پاس تمہاری وصیت لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی انسان مالدار ہے تو کیا وہی وصیت لکھوائے، یا کہ ہر انسان وصیت لکھے، اور پھر کون کس معاملے میں وصیت لکھے؟ پہلی بات تو اگر انسان مالدار ہے تو اپنے مال کے بارے میں اگر وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا مال فلاں کو دیا جائے، یا فلاں مسجد کو دے دیا جائے، یا کسی ادارے میں دے دیا جائے، تو وہ وصیت اپنے پاس لکھ کے رکھے، یا کہیں اور رفاع عامہ کے کاموں میں اگر اپنا مال لگوانا چاہتا ہے تو وہ لکھ کے رکھے۔ ویسے تو انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنا مال صدقہ کر دینا چاہیے اپنے ہی ہاتھوں سے، اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت جائیداد رکھتا ہے تو اگر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں لگاؤں یا کسی غرباء میں تقسیم کروں، تو یہ پھر اپنے پاس لکھ کے رکھے۔
دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی اولاد کے نام پہ انسان وصیت کرے کہ ان کو اللہ کی جو تقوی ہے اس پہ قائم رہنے کی تاکید کی جائے، ان کو نماز کی پابندی کی تاکید کی جائے، اور اس کے علاوہ یہ بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ میرے مرنے پہ آپ لوگوں نے چیخو پکار نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، اور سنت کے مطابق سارے معاملات طے کرنے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت کو جلد ہی دفن کر دیا جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے پارے میں کے لاسٹ پہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے، اور پھر ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس قسم کی وصیت اپنے پاس لکھی موجود ہونی چاہیے ہر شخص کو۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہوگا کہ آپ لوگوں نے وصیت اچھی سی کر کے لکھنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک چیک بھی کروں۔ یہ کام آپ سب نے لازمی کرنا ہے۔ اب مزید دیکھیں کہ جس طرح ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت اہمیت دی ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور آزاد بھی اور یتیم بھی، تو ان کی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بہت اہم احکامات نازل کیے۔ اب دیکھیں کہ وصیت کے بارے میں ایک اور چیز کا پتہ چلا کہ جس طرح اس آیہ مبارکہ میں کہا جا رہا ہے مرد کو کہ اگر تمہاری بیویاں فوت ہو جاتی ہیں تو اگر وہ مال چھوڑ جاتی ہیں تو تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے، اگر اولاد نہ ہو، لیکن اولاد ہونے کی صورت میں پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ تو پھر مزید کیا کہا، وصیت کی ادائیگی کے بعد اگر تمہاری بیویاں کوئی وصیت کر گئی ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی وصیت کر سکتی ہے اپنے مال میں، وہ اتنی خود مختار ہو سکتی ہے کہ اس میں وہ وصیت بھی کر سکتی ہے۔ ورنہ اگر کچھ اس سے پیچھے دیکھیں تو زمانہ جاہلیت میں ایسی آزادی عورت کو نہیں تھی، عورت ایک بہت ہی گھٹن کی زندگی گزارتی تھی، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، اس کی خواہش کا احترام نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ اسلام کی نعمت ہے جس نے اتنی عورت کو عزت دی ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ جس طرح عورت کی وصیت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی وصیت پوری کی جائے، اسی طرح مرد کے بارے میں بھی کہا کہ اس کی جو جائیداد ہے تقسیم کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی بھی کی جائے گی اور وصیت پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر ہو مرد وارث کلالہ کا نہیں کہنا ادھر، ٹھیک ہے، کلالہ، او امرأۃ یا عورت، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کے لیے بھائی ہوں، او اختن یا بہنیں ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے ادھر وضاحت کرنی ہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، عینی، اللاتی اور احیافی، ٹھیک ہے۔ عینی یعنی کہ بالکل سگے بہن بھائی، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے، تو جو اللاتی ہیں، اللاتی بہن بھائی انہیں کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ پھر جو احیافی ہیں، ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہوں۔ تو ادھر کیا کہا جا رہا ہے، اگر اس طرح کے بہن بھائی ملے جلے ہوں، عینی بھی ہوں، احیافی بھی، اللاتی بھی، تو ان سب کے لیے پھر چھٹا حصہ ہے وراثت میں سے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر ہوں زیادہ اس سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہیں ایک تہائی میں۔ ادھر بھی کیا فرمایا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کی پورا کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی کہ اگر میت کوئی وصیت کر گیا ہے تو اس پہ بھی عمل کیا جائے گا، یا پھر اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں پہلے وضاحت کی گئی تھی کہ اگر اس کے ذمہ فرض حج ہے، وہ نہیں کر پایا تو اس کا حج بھی، اس کی مال میں سے حج بھی کیا جائے گا، اور اگر مزید اس نے کوئی نظر مانی ہے تو اس کی نظر بھی پوری کی جائے گی اس کے مال میں سے۔ یا پھر ایک اور چیز، اگر اس کے ذمہ کوئی روزے ہیں تو اس کے روزے بھی اس کی وراثت میں سے پورے کیے جائیں گے، الا کہ اس کے اولاد اگر ذمہ داری لے لیں تو وہ پھر الگ ہے۔
تو روزوں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور اسپیشلی اگر کوئی ایجڈ فوت ہو جاتا ہے تو ایسا شخص ظاہری بات ہے آخری عمر میں روزے نہیں رکھ پاتا، تو ان کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کے روزوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو کوشش تو انسان یہی کرے کہ اپنی زندگی میں ہی یہ معاملات پورا کر لے، کیا پتہ بعد میں اولاد اس چیز کا خیال رکھے یا نہ رکھے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں غیر مضار، کسی قسم کا نقصان نہ کیا جائے۔ اب اس میں نقصان کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ورڈ تو بہت چھوٹا ہے لیکن بہت ہی زیادہ اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میت غلط وصیت لکھوا جائے یا اس سے غلط وصیت لکھوائی جائے، یعنی کہ اس کے گھر والے اس کو نزا کی حالت میں اس سے غلط وصیت لکھوا لیں۔ لیکن جیسا کہ آج کل بھی کیا ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ایسی نزا کی حالت میں میت ہوتی ہے، یعنی کہ جو مرنے والا ہے بالکل آخری گھڑیوں میں ہوتا ہے، اور غلط سب کچھ لکھوا کے اس سے انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں یا پھر اس سے سائن کروا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اس طرح کے واقعہ سن کے دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ انسان کی کہ اتنی خود غرضی اور اتنی گھٹیا حرکت کہ ایک مرنے والا مر رہا ہے، نزا کی حالت میں ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، تو تم لوگوں کو جائیداد کی پڑی ہے۔ اتنی خود غرضی، انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ وقت میرے پہ بھی آنا ہے؟ تو بس مال کے اندھے، جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ جو دنیا کی محبت ہے ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو یہ سب کچھ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ اتنے جو خون سفید ہو جاتے ہیں صرف مال کی محبت میں، اور اس وقت اللہ کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ یا پھر مزید ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وصیت کرنے والا جو وصیت کر گیا ہے اس میں غلط عمل کیا جائے، یعنی کہ اس کی وصیت کو بدل دیا جائے، یا جھوٹی گواہیاں لکھوا لی جائیں، یا پھر بہنوں کو بعض اوقات وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج تو یہ چیز بہت ہی زیادہ معاشرے میں ہو رہی ہے، اور بعض اوقات بہنیں بھی اس بات سے معاف کر دیتی ہیں کہ چلو ہم ایک دوسرے کے منہ دیکھنے کے قابل تو رہیں اور دوبارہ بھائیوں کے گھر میں آنے کے قابل رہیں، تو اسی بات سے وہ ڈرتی ہوئی پھر خوشی سے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے، جتنا جس کا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا دے دیا جائے خوشی سے اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، کیونکہ ساتھ ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جاننے والے اور خوب حلم والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیجا تم پہ کوئی سختیاں نہیں کی، کوئی پابندیاں عائد نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے بہت ہی بردباری سے کام لیتے ہوئے یہ سارے احکامات نازل کیے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، وہ داخل کرے گا ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ اگر وصیت پہ صحیح طریقے سے عمل کیا جائے گا، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ سب انعامات ہیں، وہ رب تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بن جائیں گے، جس میں پھر کیا ہوگا مزید انعام کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح پہلے بھی ہم نے بارہا پڑھا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ گویا کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو تجاوز کرے گا، غلط وصیت کرے گا یا وصیت پہ غلط عمل کرے گا، تو یدخلہ نارا، وہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے مزید عذاب ہے رسوا کن۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اگر مزید اس میں ضرورت محسوس کی تو اس پہ بات کریں گے، ورنہ مزید ایک اور نیا ٹاپک شروع ہوگا ہمارے لیسن کا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔